یہ سورہ مکہ میں اسلام کے شروعاتی دور میں نازل ہوئی تھی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ واقعے کا مطلب ہے وہ ضرور ہونے والا واقعہ، یعنی قیامت کا دن۔ یہ سورہ لوگوں کو قیامت کی سچائی، اللہ کی قدرت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہاں، عمل کے حساب سے جنت اور جہنم ملے گی، اور انسانوں کو 3 گروہ میں بانٹا جائے گا۔ سب سے آگے بڑھنے والے سابقون، دائیں ہاتھ والے لوگ اصحاب الیمین اور بائیں ہاتھ والے لوگ اصحاب الشمال ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب ہو جانے والی ہو کر رہے گی، اس ہو جانے میں کچھ بھی چھوٹ نہیں، کسی کو گرا دے گی، کسی کو اونچا مرتبہ دلائے گی۔ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا تو وہ کانپنے لگے گی، اور پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا، بس پھر پہاڑوں کی دھول اڑ جائے گی، اور تم لوگ 3 قسم کے گروہ بن جاؤ گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، بہت اچھے رہے یہ لوگ، اور دوسرے وہ ہوں گے جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہوگا، یہ لوگ عذاب میں ہوں گے، اور تیسری جماعت ان کی ہوگی جو نیکی کی دوڑ میں آگے بڑھ گئے۔ بس یہ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، جنتوں میں نعمت پر نعمت پا رہے ہوں گے۔ پہلے کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت ہوگی، اور بعد کے لوگوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ سونے کی ڈوری سے گدھے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے شان سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے۔ گلاسوں اور جگوں میں صاف ستھری شراب کے جام لیے ہوئے، ایسی شراب جس سے نہ ان کے سر چکرائیں گے اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور کھانے کے لیے ایسے میوے جو ان کے دل پسند ہو، اور پرندوں کا گوشت جتنا ان کا دل چاہے، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی۔ یہ اچھا بدلہ ہے ان کے نیک کاموں کا۔ وہ نہ اس میں بیکار باتیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، البتہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام پر سلام کہتے ہوں گے، اور دائنے ہاتھ والوں کو بھی خوب اچھی راحت ہے۔ مزیدار بغیر کانٹے والی بیریاں، لدے ہوئے کیلوں کے پیڑوں میں، اور گھنی چھاؤں کے لمبے لمبے سائے، بہتے پانی کے جھرنے، اور بہت سے میوے، اور میوے کبھی ختم نہ ہوں گے، اور نہ ان میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ عالیشان بستروں میں ہم نے حوروں کی پیدائش میں ایک خاص اٹھان رکھی ہے، ہم نے انہیں کنواری بنایا ہے۔ محبت کرنے والیاں ہم عمر ہوں گی، یہ سب ان کے لیے جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا۔ ان کی بڑی اکثریت اگلے لوگوں کی ہوگی، اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ان کی بڑی تعداد ہوگی، اور جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہوگا ان کا بہت برا حال ہوگا۔ تیز آنچ اور کھولتے پانی میں ہوں گے، گرم کالے دھوئیں کی چھاؤں میں، اس چھاؤں میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ آرام۔ اس سے پہلے یہ لوگ بہت خوشحال تھے، بڑے زبردست گناہوں پر بھی اڑے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تب کیا پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے اگلے پچھلے سب کو زندہ کیا جائے گا، ایک خاص دن جس کا وقت صرف ہم کو یعنی اللہ کو معلوم ہے، سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اے گمراہ لوگوں، اور تم جھٹلاتے بھی ہو، تمہارا برا حال ہوگا۔ زقوم کا درخت تم کو کھانا ہوگا، پھر اس کو پیٹ بھر کر کھانا ہوگا، پھر اس کے کھانے کے بعد گرم کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، بس یہ پینا اس طرح ہوگا جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ ان کے لیے انصاف کے دن یہ مہمانی ہوگی، تم کو تو ہم نے پیدا کیا تھا، پھر تم نے ہماری بات کو سچ کیوں نہ جانا؟ کیا تم نے نہ دیکھا جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے تمہاری تقدیر میں موت لکھ دی ہے، اور ہم کچھ بے بس نہیں ہیں کہ بدل ڈالیں دوسروں کو تمہاری جگہ، اور تمہاری شکل ایسی بنا ڈالیں کہ تم خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہ سکو۔ پہلی بار کی پیدائش تو تم جان چکے تھے، تب تم نے اس سے عبرت اور نصیحت کیوں نہ پکڑی؟ بھلا اپنی کھیتیاں ہی دیکھ لو، جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اس بیج کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کی پیداوار کو چورا چورا کر ڈالیں، تو پھر تم باتیں بناتے ہاتھ ملتے ہی رہ جاؤ گے، پھر یہ کہو گے کہ ہم پر جرمانہ ڈال دیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی کہو گے کہ ہم بالکل بدنصیب ہو گئے۔ بھلا دیکھو تو اس پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا بدلیوں سے تم نے اسے اتارا ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کھارا کر ڈالیں، آخر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
تم نے اس آگ پر غور کر لیا ہوتا جو تم سلگاتے ہو۔ جلنے کے کام آنے والے ان پیڑوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اس آگ کو یادگار نشانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے اس میں فائدے رکھ دیے ہیں۔ بس آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کریے جو بڑی عظمت والا ہے۔ میں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم گواہی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اگر تم جانو تو اس گواہی کا پیش کرنا بہت بڑی بات ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی کرامات والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ اس کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو خوب پاک صاف ہو۔ یہ تمام عالم کے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا تم اس پیغام کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ ہماری بات کو جھٹلانے کے کام کو تم نے اپنی خوراک بنا لی ہے۔ کیا حال بنے گا تمہارا جب تمہاری جان حلق میں اٹک جائے گی اور اس وقت تمہاری آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت تم سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہم ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ تمہارے خیال میں اگر تم کو نیکی بدی کا بدلہ نہیں پانا ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کو واپس کیوں نہیں دھکیل دیتے؟ پھر اگر مرنے والا مقرب لوگوں میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار ماحول اور نعمت سے بھرپور جنت موجود ہے۔ اگر وہ ان لوگوں میں سے ہوا جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ملنا ہے تو اس سے موت کے وقت کہا جائے گا کہ تجھ پر سلام ہو، تو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والا ہو گیا۔ اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی اور آگ کے ڈھیر میں اسے بند کیا جائے گا۔ یہ سب باتیں سچ سچ ہیں اور یقینی ہیں۔ بس آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریے جو بڑا عظیم ہے۔